تک 80% سے 90% تک لوگ جو ہیں ان میں اگر بیماریاں دیکھیں تو سائیکالوجیکل بیماریاں ہیں. بہت پرابلمز ہیں دنیا میں, لونلینس کی پرابلم اور قسم کی ایموشنل پرابلم جو ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں سائیکوسومیٹک پرابلم. سائیکو جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق ہے, سوما جو ہے بیماری, یعنی سائیکوسومیٹک جو ہے ان کی پرابلم جو ہیں وہ آج ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس میں کیا دیکھتے ہیں, اسپرٹ اور مائنڈ جو ہے وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مائنڈ, اسپرٹ اور مائنڈ جو ہے وہ شامل ہے, اور اسی کو ہی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جو ہے اس کو شفا جو ہے وہ دیتا ہے. اور کئی لوگوں نے گواہیاں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے کنٹینیوسلی اسی ہولی کمیونین کو کھانا شروع کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس بات سے شفا پائی, بلکہ اور باتیں اور بھی جو بیماریاں تھیں ان سے بھی جو ہے وہ شفا پائی. اس لیے ہمیں خداوند کی میز جو ہے اس پہ آنے کی بڑی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ کمیون کرنے کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند جو ہے وہ جو ہے چاہتا ہے کہ ہمیں ملے. کیونکہ بڑی بات یہ ہے, آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جلدی مر رہے ہیں کیونکہ خداوند کا حکم ہے جی 70 برے بھی 80 برے بھی آخر نو پھر فنا. خدا نہیں ایسا چاہتا کہ کوئی 70 برے مرے یا 80 برے مرے, خداوند کی مرضی نہیں ہے. خداوند تو چاہتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے لمبی ہو, آپ لمبی عمر پائیں. یہ جو لوگ آج مر رہے ہیں پری میچور, جس کا میں نے پہلے بتایا, اگر پری میچور مر رہے ہیں تو اپنی حرکتوں اور اپنے کاموں کی وجہ سے مر رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ لمبی ہو, اور اس کو خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں خدا نے لمبی عمر دی. جس سنتے جائیں, میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے پیدائش 15 باب 15 آیت. پیدائش 15 باب 15 آیت میں لکھا ہے, اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا. خداوند نے اپنے بندے کو کہا. پھر اس کے بعد جدعون کے بارے میں دیکھیں تو اس کے بارے میں جو ججز کا قذاب کی کتاب ججز چیپٹر 8:32 میں لکھا ہوا ہے, جدعون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی, یعنی خوب عمر رسیدہ ہو کر. پھر اس کے بعد فرسٹ کرونیکل چیپٹر 2 جو ہے اس کے میں ہم دیکھتے ہیں, پہلا کرونیکل پہلا تواریخ اس کا 2 باب اس کے 9 سے 28 آیت تک سٹوری ہے. یہ داؤد کی کہانی ہے, لکھا ہوا ہے, اور داؤد نے بڑھاپے میں خوب عمر سیدھا ہو کر وفات پائی. ٹھیک ہے, اور اس کی عمر کا جو ہے عمر بھی لکھی ہوئی ہے کہ کتنی وہ اس کی عمر تھی. یہ سایہ 4 باب 46 باب اس کی 4 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے, میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک اٹھائے پھروں گا. مقصد یہ ہے خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی عمر دے, لیکن یہ جو ہے ہم نے خود جو ہے اپنی عمر کو جو ہے وہ کم کیا ہوا ہے. ایوب اس کا 42 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ایوب 140 برس کا تھا اور اپنے بیٹے اور پوتے اور چوتھی پشت تک اس نے کیا کیا. دیکھے کیوں, یہ خداوند سے ڈرتے تھے اور خداوند کے حکم کو مانتے تھے. آج ہم بھی اگر خداوند کی باتیں جو ہیں, ان کے آئین جو ہیں, ان کے سٹیچوٹس جو ہیں, ان کو مانیں گے, ان کے حکم جو آئین جو ہیں ان کو مانیں گے, خداوند بھی ہمیں لمبی عمر جو ہے وہ دے گا, اور خداوند جو ہے وہ آج دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اسے زبور 90 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو میں نے پہلے آپ کو 70 برے 80 ہو, لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ لمبی ہو, کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے, bless the Lord O my soul and all within me bless his holy name. ٹھیک ہے, اور آگے کیا لکھا ہوا کہ ہماری تمام جو ہے ان کو خطاؤں کو معاف کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیں زبور 103. زبور 103 جو ہے اس کو خداوند کے کلام میں سے تھوڑا سا دیکھیں گے. زبور 103 اس کی پہلی آیتیں ہیں, آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ, اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تمام بیماریوں سے, یعنی کہ ایک بیماری سے بلکہ تمام بیماریاں جو ہیں ان سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, اور he renews your strength like an eagle.
تو عقاب کی مانت اثر نوجوان ہوتا ہے. آگے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں. مقصد یہ ہے خداوند ہمیں لمبی عمر جو ہے وہ دیتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں اسنا 7:5 آیت ڈیٹرانومی چیپٹر 7 ورس 5 ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, ہمیں سیو کرتا ہے. سیو کا میں پہلے بتایا لفظ سوزو جو ہے, سوزو کا کیا مطلب ہے, یونانی کا لفظ ہے, گریک ورڈ, یعنی کمپلیٹ سالویشن, کمپلیٹ مکمل آزادی, مکمل سالویشن جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. یعنی کہ کون سی, باڈی سول اینڈ اسپرٹ تینوں جو ہیں وہ اس نے دی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پہ تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جدھر رہتے ہیں کئی دفعہ ہمیں ریجیکشن ہوتی, لوگ ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, پسند نہیں کئی دفعہ کرتے, لیکن اس نے اس جگہ پہ ہماری ریجیکشن جو ہے اس کو بھی برداشت کیا. کئی دفعہ ہم جگہ پہ کام کرتے ہیں, گھروں پہ باہر اوپریس کیا جاتا ہے, ہم لوگوں کو اوپریشن ہوتا ہے ہم پر, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی ہمارے لیے جو ہے صلیب پہ برداشت کیا. پھر اس نے تمام بیماریاں اوپر اٹھا لی, پھر اس نے تمام جو تھی, کیونکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیوائن ایکسچینج, جو بھی ہمارا سب کچھ برا تھا یسوع نے اپنے اوپر لے لیا, اور اپنا جو کچھ اچھا تھا وہ اس نے سب کچھ ہمیں دے دیا. اس لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں, سب کچھ جو ہے ہمارے جو ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا ہے, شفا پائی ہے. اس لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا جو ہے وہ پائی ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج یسوع اس جگہ پہ آ جائے, اور پہلے ہم نے گیت گایا, پلا تیرا پھڑیا تے پار لنگ جاواں, عورت جس کو خون جاری تھا, سارا پیسہ بھی برباد ہو چکا تھا, اور جو اس کی ہیلتھ تھی دیٹ ون واز فیلنگ آلسو, ٹھیک ہے, لیکن جب اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کے پلو کو چھو لیا تو کیا ہوا, اس میں سے طاقت نکلی, انسٹنٹلی اس نے کیا, شفا پائی. آج یسوع اگر اس جگہ پہ اندر آ جائے, اور کیا اگر آپ جتنے لوگ ہیں اس کو چھو لیں تو کیا آپ لوگ شفا نہیں پائیں گے؟ آج میں بھی اس میں وہی طاقت ہے, اور وہ آج جو ہے وہ شفا جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے. زبور 105 میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب اسرائیلی اس جگہ سے آئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ بیمار نہ تھا, سک نہ تھا, فیبل نہ تھا, کمزور نہ تھا, سب جو ہے وہ اسٹرانگ تھے. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی میز پہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ آتے رہیں. ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے صرف سرٹن ایک آدمی کا ہے, صرف ایک آدمی جو مخصوص ہے وہی یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن خداوند کا کلام جو ہے اس کے ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ تم لوگ کیا ہو, شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, چاہے آپ عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, چاہے بھائی ہیں, آپ ہر ایک جو ہے خداوند کے لیے کاہن ہے. خداوند چاہتا ہے کہ تم میرے لیے کاہن ہو, ٹھیک ہے, اس لیے آپ کاہن ہیں, اور اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں دوسرا پطرس, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا میں زور دینا مانگ رہا ہوں, اس کو ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھ لیں. پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کائنوں کا فرقہ, مقدس قوم, اور ایسی امت ہو جو خداوند کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خداوند کی امت ہو, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یو آر دا رائل پریسٹہڈ, یو آر چوزن نیشن. اس لیے خداوند کیا کہتا ہے کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہولی کمیونین ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, جو خداوند کے لیے ہم لوگ کاہن ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو ہے ابھی سٹارٹ کرنا ہے, تاکہ ہم لوگ جو ہیں آج ہم دیکھیں کہ افریقہ میں اکثر آپ دیکھیں گے, ایتھیوپیا یہ دوسرے جدھر کال پڑتا ہے تو ادھر جو لوگ ہوتے ہیں کس طرح ہڈیوں کے پنجر سے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو ہیں ہمارے مسیحی بھی ہیں. کئی دفعہ ہم ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو دیکھیں گے وہ اسپرچولی طور پہ, روحانی طور پہ پنجر سے بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا حکم ہے, خدا کی باتیں ہیں, جو اس کے کام ہیں, اس کو جو ہے اس کو نہیں مانتے. کیا لکھا ہوا ہے کہ یو ہیو لاسٹ مائی فرسٹ لو, ریپینٹ اینڈ کم بیک. اگر تو آ جائے گا تو اچھا, ادروائز میں کیا کروں گا, میں چراغ دان کو جو ہے اٹھا دوں گا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو کمیونین ٹیبل ہے
کہ جو ہولی کمیونین ہے اس کو لیں اور خداوند اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں برکت جو ہے وہ دے گا۔ آج خداوند کا کلام کے مطابق ہمیں 2 سیکرمنٹ جو ہیں وہ ہمیں ملی ہیں۔ کون کون سی ہے؟ ایک بپتسمے کی اور دوسری جو ہے عشاء ربانی کی، ٹھیک ہے نا؟ یہی مین ہمیں جو ہے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ایک بیپٹزم اور دوسرا کیا ہے؟ عشاء ربانی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ جو باڈی جو ہے وہ اس کا کھانا، اس میں خداوند کے جسم میں اس میں حصہ لینا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ جو ہے وہ بڑبڑانے لگے کہ ہر روز خداوند آئیے کیا ہو گیا موسیٰ، ہم لوگ تو منا کھا کھا کے جو ہے من کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، تو اس وقت کیا ہوا کہ وہاں سے فائری سرمنٹ جو ہیں وہ سانپ نکلے، جو کیا ہوا ان کو کاٹتے اور لوگ جو ہیں مرنا شروع ہو گئے۔ تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کیا کرو کہ ایک بلی پہ کیا کرو، سانپ کو جو ہے وہ لٹکا دے اور جو اس کی طرف دیکھے گا وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ اور یسوع مسیح آگے چل کے اپنے آپ کو جو ہے کہتا ہے جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بلی پہ لٹکایا تو اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ بھی اوپر اٹھایا جائے گا۔ اور اس کو اگر ہم غور کریں، اگر وہ کہہ دے یسوع سانپ کی طرح اوپر جو ہے صلیب پہ چڑھایا گیا تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن یسوع نے خود مثال جو ہے اس جگہ پہ دی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ خود گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر اس کی راست بازی بن جائے۔ اس نے تمام گناہ جو ہیں ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ گناہوں کی وجہ سے وہ جو اس کی طرف دیکھتے تھے تو بچ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا۔ آج اگر ہم نے بھی گناہ کیا ہے تو اس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بچ جاتے ہیں، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے خدا ان کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روٹی ہے یہ کس کے لیے؟ یہ طاقت کے لیے بھی، اسپرچول وارفیئر جو ہے اس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اور اس کو ہم خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور اس کے جو ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ساؤل سے بھاگا ہوا تھا داؤد، اور اہیملک جو ہے کاہن جو تھا اس کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ تیرے پاس کو روٹی ہے؟ اس نے میرے پاس ہے، لیکن اگر تیرے لوگ جو ہیں وہ گھر میں نہیں گئے عورتوں کے پاس تو وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا تو کتنے دنوں سے ہم لوگ باہر ہیں، اور جب انہوں نے وہ کھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑی اور خداوند نے اس جگہ سے فتح جو ہے وہ دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افسیوں 6:12 جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ سارا جو 6 باب جو اسپرچول وارفیئر کا جو ہے وہ چیپٹر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شرابی کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ شرابی کو دیکھیں جس نے شراب پیا ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو تو کس طرح کی بدبو آئے گی؟ اس کے اندر سے وہ جو ہے شراب کی جو ہے وہ بدبو آئے گی، تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس سے دور ہی ہو جائیں۔ ایسی بات ہی ہے نا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ نے یہ جو ہے وہ روٹی کھائی ہو اور اوپر یہ جو شیرہ ہے اس کو پیا ہو تو آپ کے اندر سے کس طرح کی جو ہے وہ سمیل آئے گی؟ وہ یسوع کی سمیل آئے گی، اور جب یسوع کی سمیل آئے گی تو شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہی نظر آئے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دفعہ جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ انفرگیونیس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اور کینسر کی بیماری کو ہم دیکھ لیں کہ بہت اس پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ انفرگیونیس کی وجہ سے ہمیں کینسر جو ہے وہ ڈیڈ سیل جو ہے ہماری باڈی میں۔ لیکن کیا ہے کہ جب اس کو ریگولرلی ہم لینا شروع کر دیتے ہیں تو خداوند جو ہے اس سے بھی ہمیں شفا جو ہے دیتا ہے، یہ خداوند جو ہے معاف کرتا ہے۔ کس طرح میں نے بولا کہ دیکھیں میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ اس کا 19 باب، مکاشفہ اس کا 19 باب ریولیشن چیپٹر 19 میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یہ سارا جنگ کے بارے، آخری جنگ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اور آسمان کی 14 آیت سے میں شروع کرتا ہوں، کافی لمبا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق کے خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ مقصد کیا ہے کہ اگر ہم یہ پیتے ہیں تو جس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے کیا لکھا ہے اس کے منہ سے جو مارنے کے لیے کیا نکلتا ہے؟ تیز تلوار نکلتی ہے۔ اس طرح جب ہم یہ جو ہے اسپرچول وارفیئر کے لیے جب ہم یہ کھا لیں گے تو اس کے بعد جو ہے اگر کسی ریلیورنس کے لیے ہم لوگ جو دعا جو ہیں وہ کریں گے تو خدا اس کو
بدروہیں جو ہیں وہ بھاگیں گے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم چھوٹی سی دعا کریں. خداوند آج بڑی برکت دے اور سب کے ساتھ ہو. تیرے نام جلال پائے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. ہم 5 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ کریں گے اور